بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے دو اسباق میں فعل مضارع کے اعراب کو خاص طور پر دیکھا کہ فعل مضارع تین اعرابی حالتیں اس کی کون سی ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع منصوب کب ہوتا ہے، مجزوم کب ہوتا ہے، یا خفیف اور اخف کب ہوتا ہے، جبکہ فعل ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مبنی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی۔ آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو پچھلے دو اسباق میں ہم نے قواعد پڑھے ان کا استعمال کرتے ہوئے فعل امر کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ فعل امر ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، فعل امر ہم عام طور پر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مخاطب کو کسی کام کا حکم دینا ہو یا کوئی درخواست کرنی ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں تم لکھو، یا اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ دیکھیں، پہلے حصے میں تم لکھو یہ حکم ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما یہ ایک خواہش کا اظہار ہے۔ تو فعل امر میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ فعل امر کا جو بنانے کا طریقہ ہے بہت ہی آسان، جو دو تین قواعد آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو یہ فعل امر ہمیشہ مضارع سے بنے گا، ایک تو یہ چیز سمجھ آ گئی۔ دوسری، مجھے اب یہ بتائیں کہ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ عام طور پر اس کو دیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، یعنی حاضر۔ تو ایک چیز اور آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ فعل امر مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا، اور حاضر کے صیغے کیا تھے؟ حاضر کے صیغے 6 تھے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ آگے چل کے میں انشاءاللہ ان کی تفصیل دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فعل امر بنائیں گے کیسے؟ اس کے ٹوٹل 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ، جب بھی کسی مادہ سے فعل مضارع کو فعل امر بنانا ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فعل مضارع کو اخف کریں یا مجزوم کریں۔ اب دیکھیں، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کیسے کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا دینا ہے۔ علامت مضارع ہم 4 پڑھ چکے ہیں، یا، تا، نون اور حمزہ۔ تو علامت مضارع جو بھی نظر آئے اس کو ہٹا دیں۔ اب یعنی 2 کام آپ کر چکے، مضارع کو مجزوم کر دیا، علامت مضارع جو شروع میں تھی وہ ہٹا دی۔ باقی جو کچھ بچتا ہے اگر پڑھا جا رہا ہو تو یہی فعل امر ہے۔ لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حرف کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساکن ہوتا ہے تو پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا، تو اس صورت میں اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو ہم شروع میں حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزۃ الوصل۔ گویا جب اس کو ہم آگے ملائیں گے تو کیا ہوگا کہ حمزۃ الوصل پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ اچھا، حمزہ شروع میں لگا تو دیا لیکن حمزہ حرکت کے بغیر تو نہیں ہوتا، تو اس کی حرکت کون سی ہو؟ تو اس کا تعین آپ کرتے ہیں عین کلمہ کی حرکت سے۔ یعنی مضارع کا وہ صیغہ دیکھیں کہ اس کے اندر عین کلمہ جو بھی ہے اس کی حرکت کیا ہے۔ اگر تو عین کلمہ کے اوپر حرکت پیش ہو تو آپ حمزۃ الوصل کے اوپر بھی پیش دے دیں، لیکن اگر عین کلمہ کی حرکت زبر یا زیر ہو تو پھر حمزۃ الوصل کے اوپر ہم ہمیشہ زیر دیں گے۔ یعنی حمزۃ الوصل کے اوپر زبر نہیں آئے گی، عین کلمہ کے پیش کی صورت میں حمزہ پہ پیش، اور عین کلمہ کی زبر اور زیر والی حرکت کی صورت میں ہم حمزۃ الوصل کے اوپر زیر دے دیں گے۔ تو 3 سٹیپس کون کون سے؟ مضارع کو مجزوم کریں، نمبر 2 علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے تو یہی فعل امر ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو پیچھے حمزۃ الوصل لگائیں۔ اس کی حرکت کا تعین کیسے کریں گے؟ مضارع کی عین کلمہ کی حرکت سے، اگر اس کی حرکت پیش ہے تو حمزۃ الوصل پہ پیش، بصورت دیگر حمزۃ الوصل کے اوپر زیر۔ اب چل کے ہم تھوڑا سا مزید ڈیٹیل لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ قواعد جو میں نے بتائے ہیں یہ سمجھ آ سکیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مضارع کی یہ گردان ہم دیکھ چکے ہیں۔
میں نے کہا کہ فعل امر مضارع کے صرف حاضر کے سیغوں سے بنتا ہے، تو اب اس کا مطلب جو مضارع کی گردان ہے اس کے 6 سیغے ہی ہم لیں گے، اور وہ سیغے کون سے ہیں؟ تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا۔ تو ان 6 سیغوں میں سے ہی ہم فعل امر بنائیں گے۔ اب آئیں ذرا اس کے اوپر وہ جو سٹیپس پیچھے ہم نے پڑھے ہیں وہ لگائیں۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ مضارع کو مجزوم کریں۔ اب یہ 6 سیغے مجزوم کریں، یعنی اخف کریں۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو پہلی قسم کے سیغے تھے، لام کلمہ کا پیش جزم سے بدل جاتا ہے، دوسری قسم کے سیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے، اور تیسرے قسم کے سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو دیکھیں تفعلو تفعل بن گیا، باقی تفعلا، تفعلا، تفعلو، تفعلی، یہ آپ کو 4 سیغے نظر آ رہے ہیں، اور جو تفعلنا ہے وہ اپنی اسی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ پہلا کام جب ہم کریں گے فعل مضارع کو مجزوم، تو یہ 6 سیغے اس شکل میں نظر آئیں گے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا تھا؟ مضارع کی علامت ہٹا دیں۔ تو دیکھیں تا، یا، حمزہ اور نون جہاں بھی نظر آئے گرا دیں۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا تھا کہ اگر تو پڑھا جائے تو فعل امر یہی ہے، لیکن دیکھیں فا کلمہ کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے، تو ہم اس کو سٹارٹ میں ساکن سے سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا جا رہا، تو نہیں پڑھا جا رہا تو شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیں۔ دیکھیں ہم نے حمزۃ الوصل لگا دیا، لیکن اب حمزۃ الوصل کی حرکت کا تعین کرنا ہے۔ عین کلمہ کی حرکت دیکھیں کیا ہے؟ زبر۔ تو ہم نے پڑھا کیا ہے کہ اگر تو عین کلمہ کی حرکت پیش ہو تو حمزہ کے اوپر پیش، بصورت دیگر زیر۔ تو اب ہم نے زیر لگا دی، تو یہ کیا بن گیا؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ تو یہ آپ کو گردان مل گئی، کس شکل میں؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ اگر یفعلو کا وزن ہوتا تو عین کلمہ کی زیر تو کیا؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ اور اگر یفعلو کا وزن ہوتا تو پھر عین کلمہ کا پیش تو حمزۃ الوصل کے اوپر پیش، تو کیا بنتا؟ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ تو یہ شکلیں ہمارے پاس بنتی ہیں۔ تو یہ گردان ہے بیسیکلی، جس میں حمزۃ الوصل کی حرکت کا تعین آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ عین کلمہ کی حرکت سے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سپیسیفک ایگزامپل لیتا ہوں، ایک ورب لیں، ناصر ینصر، فعل امر بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں فعل امر کے لیے ہم نے سیغے ینصر کی گردان سے کون سے لینے ہیں؟ وہ 6 سیغے، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان کو مضارع کو اخف کریں یا مجزوم کریں، تنصر، تنصرا، تنصری، تنصری، تنصرا، تنصرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا تھا؟ مضارع کی علامت کو ہٹا دیں۔ علامتیں ہٹ گئیں، لیکن آپ دیکھیں پڑھا نہیں جا رہا، شروع والے حروف کیا ہیں؟ ساکن ہے، تو لہٰذا حمزۃ الوصل تو ہم لگائیں گے، نہیں پڑھا جا رہا۔ اب حمزۃ الوصل کے اوپر حرکت کون سی ہو؟ غور سے دیکھیں، عین کلمہ یہاں کیا ہے؟ صاد، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش، لہٰذا حمزۃ الوصل کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ پیش۔ اب آپ دیکھیں عنصر، یہاں پہ میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں، اور وہ ہے اللہم انصر من نصر دین محمد۔ اللہم، اے اللہ، انصر، حمزہ حمزۃ الوصل ہے، جب ملا کے پڑھیں گے لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لہٰذا اللہم انصر، اے اللہ تو مدد فرما، کس کی؟ من نصر، جس نے مدد کی، دین محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی۔ اب دوسرا ایک ورب لیں، فتح یفتح سے۔ یفتح سے اگر آپ بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا۔ اب اللہم افتح، اسی طرح دیکھیں افتح، اللہم افتح، جب ملائیں گے تو اللہم افتح لی، اے اللہ تو کھول، لی میرے لیے، ابواب رحمتی کا، اپنی رحمت کے دروازے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگلا ایک ورب دیکھیں، غفرا یغفرو، آپ پہلے اس کی گردان بنائیں، اغفر، اغفرا، اغفرو، اغفری، اغفرا، اغفرنا۔ اچھا حمزۃ الوصل کے اوپر میں نے زیر کیوں دی؟ غفرا یغفرو، مضارع میں دیکھیں عین کلمہ کیا ہے؟ فا، اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم زیر لگا رہے ہیں، غفرا یغفرو۔ اغفر، اغفرا، اغفرو، اغفری، اغفرا، اغفرنا۔
اب استعمال ہوتا ہوا دیکھیں، اللہم اغفر، جوڑیں گے تو حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اللہم اغفر، اے اللہ تو مغفرت فرما، لی میرے لیے، ولی والدیہ اور میرے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کے لیے۔ اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین، اے اللہ میری، میرے والدین اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ آخر میں ہم ایک اور فعل کو بھی کور کر لیتے ہیں، وہ ہے فعل نہیں۔ جس فعل میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا خواہش پائی جائے اسے ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ یہ گویا یہ فعل امر کا الٹ ہے، لیکن اس کے قواعد تھوڑے آسان ہیں، اور وہ آسان قواعد کیا ہیں کہ فعل نہیں بنانے کے لیے لا کا استعمال ہم کرتے ہیں، اس کو ہم لائے نہیں کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مضارع مجزوم ہو جاتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آتی فعل امر کی طرح، صرف مضارع مجزوم، گویا اس کے اندر مضارع کی علامت برقرار ہے، ہم مضارع کی علامت نہیں ہٹائیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمیں حمزۃ الوصل لگانا پڑے۔ جیسے تو لکھتا ہے، لکھے گا تکتبو۔ اگر میں کہوں سادہ نفی مضارع کا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کو منفی کیسے بناتے ہیں، سادہ لا ہم لگاتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا، تو نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا، اس میں حکم نہیں نظر آ رہا آپ کو۔ لیکن اگر میں کہوں لا تکتب، مضارع مجزوم، لا پیچھے، تو مت لکھ، یہاں آپ کو ایک حکم یا ایک خواہش نظر آ رہی ہے۔ اب اس کی ایک دو مثالیں دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ ایک آیت کا حصہ آپ کو نظر آئے گا، لا تقربا، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لا لائے نہیں ہے، کیوں؟ تقربانی مضارع کا دوسرا صیغہ، دوسری قسم کا صیغہ، لا کی وجہ سے مضارع مجزوم، نون اعرابی گر گیا، تقربا، لا تقربا، تم دونوں قریب مت جاؤ، حاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، یعنی تم دونوں اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ تقربانی سے تقربا بنا ہے، لا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لائے نہیں ہے، یہاں یعنی روکنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لا تقتلو، دیکھیں تقتلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لا لگا، نون اعرابی گر گیا، لا تقتلو، تم سب مت قتل کرو، تم سب قتل مت کرو، کس کو؟ اولادکم، یہ حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اولادا، تو گویا یہ مفعول ہے، اولادکم، تمہاری اولاد، یعنی تم سب اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو یہ تھی ہماری ایک اور مثال فعل نہیں کی، اور یہیں پہ میں اپنا یہ سبق بھی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔